دوستو لاسٹ ایپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا تھا کہ فریہ کو کیسے بازیاب کرایا جاتا ہے اور اس اسنا میں عامر بھی زخمی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کلثوم بھی خودکشی کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتی ہے اور وہ تو قرائے ٹائم پہ آتا ہے، بچا لیتا ہے اسے۔ یہاں عامر ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور فریہ بھی ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور پیرنٹس سب کے جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ فریہ کی چونکہ زیادہ طبیعت خراب نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو ڈسچارج دیا جاتا ہے پہلے، لیکن عامر کی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ کچھ دن کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو بھی ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ فریہ کی گھر میں بھی حالت ٹھیک نہیں، فریہ اس ٹراما سے نکل نہیں پا رہی جو خلیل نے اس کو دیا، اسے اور عامر دونوں کو ذہنی اذیت کا شکار بنایا، ان دونوں کو ٹارچر کیا بری طرح۔ عامر یہاں پہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور اس کی والدہ اس کے ساتھ بہت بحث کرتی ہے کہ یہ بلڈنگ چھوڑ دو، اپنے گھر آ جاؤ، چھوڑ دو، یہ مطلب تم کس طرح کی زندگی جی رہے ہو۔ عامر کی والدہ یہاں پر بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ بیٹے کے اپنے انٹرسٹ ہے، والد کے اپنے انٹرسٹ ہے، اس کی اپنی دلچسپیاں ہیں۔ رضا صاحب یہاں پوچھنے آتے ہیں جیسے اس کو عامر کا پتہ چلا، لیکن یہاں پہ عامر کی والدہ اس کو بہت لگی لپٹی باتیں سناتی ہے جو عامر جیسے یہ معاملہ سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ذرا مطلب سیریس نہ ہو جائے اور جلدی سے رفع دفع کرا دیتا ہے معاملے کو۔ یہاں پر فریہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عامر آ گیا، بہت خوش ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ قرائے آتا ہے، قرائے اپنی ساری رودات سناتا ہے کہ کیا ہوا تمہارے جانے کے بعد، کلثوم نے سوسائڈ تک کر لیا تھا، اور کلثوم یا فریہ کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا تمہارے جانے کے بعد۔ دونوں اپنی اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کلثوم کی والدہ ختیجہ خاتون یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور آ کے اپنی بیٹی کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت خود بھی بہت ظاہر ہے، ایک لڑکی عزت گوا کے آتی ہے تو اس کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اور کلثوم تو ظاہر ہے اس نے تو سوسائڈ تک کر لیا تھا۔ اب یہ دونوں عامر اور فریہ پریشان ہے کہ مطلب کس طرح سے ان کو یہ معاملہ سلجھائے۔ قرائے کا فون آتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے کلثوم سے شادی کرنے کے لیے۔ کلثوم بہت خوش ہوتی ہے، یہ بات سن کے بہت خوش ہوتی ہے۔ عامر جانسو سے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ جانسو بار بار فریہ اور عامر کے بیچ میں آتی ہے، تو یہ بات جانسو جو ہے وہ لارا سے کہہ دیتی ہے کہ مطلب میں کس طرح سے عامر کی نظروں میں دوبارہ سے ایک اچھی لڑکی بن جاؤں، تو لارا کہتی ہے کہ ان کے بیچ میں ہی نہ پڑو۔ کلثوم یہاں پر قرائے کے فیصلے سے بہت خوش ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، لیکن قرائے بہت پچھتا رہا ہوتا ہے کیونکہ آخر کو تو اس نے ایک غلطی کی ہوتی ہے اور یہاں وہ اپنے ہانڈے کو وہ گلے لگا کے رو رہا ہوتا ہے اور ہانڈے سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ قرائے کو کیا ہو گیا، ایسے کیوں کر رہا ہے، کیوں اس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کلثوم دلہن بن کے تیار کھڑی ہے اور اس کی دلہن بننے جا رہی ہے، اس کو بالکل وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہاں ہانڈے کے جو دوست ہوتے ہیں، جو کالج فیلوز ہوتے ہیں، اس کے جو اسکول فیلوز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے اور حیران رہ جاتے ہیں کہ کلثوم اور قرائے کا کیا میچ ہے، یہ تو ایک ڈور مین کی بیٹی ہے اور اس طرح۔ اور یہاں قرائے کی والدہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ مطلب کیا تم واقعی میں سیریس ہو، قرائے سے پوچھتی ہے، لیکن کلثوم بہت خوش ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہانڈے کا اسکول فیلو ہوتا ہے وہ ہانڈے کو بتاتا ہے کہ تمہارے دوست کی تو شادی ہو رہی ہے، تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ نکاح شروع ہو چکا ہوتا ہے کہ ایسے میں اچانک ہانڈے آتی ہے اور بہت سب پہ برس پڑتی ہے اور فریہ پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی تو تم نے مجھ سے اپنا بدلہ لیا، اپنی کزن کو اس کی بیوی بنا کے۔ قرائے جلدی سے یہاں سے اپنی وائف کو لے جاتا ہے اور شادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ فریہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے شادی کے بعد، تو اس کی جو سحر بابی ہوتی ہے وہ اس کو الٹا سیدھا بول رہی ہوتی ہے کہ دیکھ لو کلثوم نے 1 سال میں کیا سے کیا کہاں چلی گئی اور تم ابھی تک وہیں پہ پڑی ہوئی۔ سحر اس پہ خوب طنز کرتی ہے اور کرتے کرتے چلی جاتی ہے۔ ایسے میں کھڑکی نوک ہوتی ہے، فریہ جب کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں پہ عامر کھڑا ہوتا ہے۔ فریہ اسے کہتی ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تو اسے کہتا ہے کہ تمہاری یاد آ رہی تھی۔ دونوں باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عامر کے پاس فون آتا ہے کہ یہاں پہ بہت ڈرنک کیا ہوا اس نے، بہت اس کی حالت خراب ہے، اس کو آ کے لے جاؤ، کیونکہ وہ زیادہ ڈرنک ہے۔ اس لیے عامر جلدی سے جاتا ہے اس کلب میں اور وہاں سے ہانڈے کو لے آتا ہے۔ ہانڈے کی طبیعت واقعی میں بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ محمد اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ ہر چیز میں تمہیں کیوں بلیم کیا جاتا ہے، ہانڈے تم پہ کیوں انگلی اٹھا رہی تھی، ایسا کیا کر رہی ہو تم۔ اور یہاں پہ کلثوم جو ہے وہ پہلا دن ہوتا ہے اپنے گھر میں، وہ بہت خوشی سے ناشتہ تیار کرتی ہے، لیکن قرائے آرام سے منع کر دیتا ہے کہ مجھے صبح ناشتہ کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے اور زیادہ تر میں ہوم ڈیلیوری کرتا ہوں، مجھے ان چیزوں کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کلثوم بہت ہی مطلب دکھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ فریہ عامر کو بتاتی ہے کہ اس پہ بہت سختی ہو گئی ہے ہانڈے سے لڑائی کے بعد، اس لیے میں اور تم اوپنلی بالکل نہیں
مہمت یہاں پر لیون سر سے کہتا ہے کہ آپ میری بہن کا بہت خیال رکھیں، اسپیشلی عامر کے معاملے میں اسے عامر سے دور رکھیے۔ یہاں پہ ایک پلان کرتی ہے سنم کیا کرتی ہے، وہ جانسو کو میڈیسن دینے کے بجائے وہ بچوں والی ٹافی اس کے میڈیسنز میں ڈال دیتی ہے تاکہ وہ اس طرح سے اس کی دماغی حالت اور زیادہ خراب ہو جائے، کیونکہ اب سنم بھی وہ سنم نہیں رہی۔ محمد جو ہے وہ اب نوبہار بیگم کا ڈرائیور بن چکا ہوتا ہے، نوبہار بیگم کو آنا لے کے جانا یہ اس کی ڈیوٹی ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو ایک نئی جاب مل جاتی ہے جس کے لیے وہ کافی خوش بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر کلثوم جو ہے وہ اس کی ہانڈے اس کے گھر آتی ہے، اب تو یہ کلثوم کا گھر ہو چکا ہوتا ہے، اور ہانڈے اس کو کہتی ہے تم جو بھی کرو گی، کچھ بھی کرو گی، قرائے کو صرف میں نظر آتی ہوں، تم ایویں اس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہو۔ یہاں پہ عامر کی والدہ اور قرائے کی والدہ دونوں ساتھ میں اپنا دکھ بانٹ رہی ہوتی ہے، دونوں کا غم ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کے بیٹے ڈورمین کے بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نوبہار بیگم یہ ریکارڈ جو میوزک کا پڑا ہوا ہے یہ دیکھ کے بہت حیران ہو جاتی ہے، سنم سے پوچھتی کہ تمہیں کس نے دیا، تو وہ کہتی ہے مجھے بلند نے دیا کہ آپ سن لو، اور ایسے میں پھر جانسو کو وہ ٹافیاں کھلانا شروع کر دیتی ہے جو اورنج ٹافیاں ہوتی ہے، اور اپنی چال پہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ میں نے بہت اچھی چال چلی ہے۔ یہاں پہ ہانڈے بہت اپنا غصہ نکالتی ہے، نہر اس کی جو دوست ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر ہوتی ہے، قرائے کے اوپر اپنا غصہ نکالتی کہ مطلب تم نے کیا کیا۔ قرائے بھی مجبور تھا، کیا کرتا، وہ ایک لڑکی خودکشی کے سٹیج تک جا پہنچی تھی، وہ مجبور تھا۔ یہاں پہ سب پلان کرتے ہیں کہ کلثوم کے گھر جائیں گے، اس کا گھر دیکھیں گے کیسا ہوگا۔ یہ لوگ جیسے ہی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ عامر کے پیرنٹس اور سب آ جاتے ہیں، تو عامر بدمزگی کے ڈر سے ان کو واپس لے کے چلا جاتا ہے، اور یہ لوگ سب چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جو عامر کی والدہ ہوتی ہے وہ آ کے سحر کو خوب سارے پیسے دیتی ہے کہ جو بھی مطلب گھر میں معاملات ہو رہے ہو مجھے بتا دیا کرو۔ یہاں پہ نوبہار جو ہے وہ ڈاکٹر سے اپنی بیماری ڈسکس کر رہی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی سیریس قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ عامر کی موم جاتے جاتے ایک عجیب سین دیکھتی ہے کہ سنم اور نال صاحب بڑے ہی آپس میں کے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ پوچھتی بھی اپنے ایکس ہسبینڈ سے کہ یہ کیا مطلب چل رہا ہے، اور یہاں پر محمد بہت خوش ہوتا ہے، اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اس کو نئی جاب مل گئی ہے۔ قرائے جب اٹھتا ہے تو ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کلثوم سے کہتی ہے کہ یہ پہن لو، شادی کی انگوٹھی ہے، تو قرائے انکار کر دیتا ہے کہ اسے شادی شدہ دکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہاں پر عامر کی والدہ بہت پریشان ہو کے لارا کی والدہ سے ملنے آتی ہے بوتیک پہ، اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو اس کے مطلب سنم کے ساتھ ریلیشنز ہے میرے ہسبینڈ کے، تو وہ کہتی ہے کہ کوئی اس میں کیا بات ہے، وہ تو تمہارا ایکس ہسبینڈ ہے، لیکن وہ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اپنے ہسبینڈ کو لے کر اتنا پوزیسو ہوتی ہے۔ محمد نوبہار بیگم کو کہیں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے عامر کے ساتھ، وہ جس طرح سے دیکھتا ہے تو وہ بھائی کے لیے بہت ہی شرمندگی کا مقام ہوتا ہے، اور وہ اتنے غصے میں آتا ہے، اتنا مارتا ہے اپنی بہن کو۔ اس کے رضا صاحب جو اس کے والد ہوتے ہیں حیران رہ جاتے کہ کیا ہو رہا ہے بہن بھائی کے بیچ میں۔ ایسے میں عامر آتا ہے اور عامر محمد کو مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہ رضا صاحب کی حالت دیکھتا ہے تو ہاتھ روک دیتا ہے اور چلا جاتا ہے یہاں سے۔ میں لیونت اور سب بھاگ کے آتے ہیں اور رضا صاحب کو پکڑ لیتے ہیں کہ کہیں اس کی حالت نہ خراب ہو جائے۔ عامر قرائے کے پاس آتا ہے اور اس کو ساری رودات سناتا ہے، اور اس کے بلڈنگ میں جانے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ وہ جھگڑا کر کے آیا ہوتا ہے، اس لیے وہ عامر کے گھر میں رہنا ہی زیادہ پریفر کرتا ہے۔ اور یہاں پر رضا صاحب ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے فریہ جو ہے وہ گاؤں جائے گی، اپنی ماں زہرہ کے ساتھ رہے گی اور عمر کے ساتھ رہے گی۔ گاؤں میں تھے اور فریہ بہت منت سماجت کرتی ہے کہ بابا میرا اسکول یا فلاں، لیکن وہ ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم آج سے وہی رہو گی، اینڈ دیٹس اٹ۔